اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طلبات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی نیشن اسکول اینڈ کالج کی طرف سے خوش آمدید۔ آج ہم سال اول ہفتم کلاس کی اردو کی پہلی نظم وہی خدا ہے کا مطالعہ کریں گے اور ساتھ تشریح بھی دیکھیں گے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے حمد کیا ہے؟ حمد سے مراد اللہ کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اللہ کی قدرت و عظمت، اللہ کی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔ یہ نظم شاعر مظفر وارثی نے لکھی ہے اور یہ نظم کسی بھی ہیئت کی ہو سکتی ہے۔ عزیز طلباء و طلبات، اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور ہے، یہ بات انسان کے ذہن سے باہر ہے۔ یہ چیز ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا عظمت ہے، ہم ناواقف ہیں۔ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ سارا نظام میرا اللہ چلا رہا ہے، وہ اللہ جو موت سے پاک ہے۔ اللہ نے انسانی عقل کو سمجھنے کے لیے اوصاف دیے، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے آنکھوں کو نور دیا، روشنی عطا کی اور جسم میں طاقت دی اور سننے سے نوازا۔ اللہ جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا اور زمین کی چھت اور آسمان کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں، سردی کا موسم، گرمی کی تپش، بادلوں کا گرج، طوفان کا آنا، بجلی کا چمکنا اور بادلوں کی گرج میں اور موسم کا تبدیل ہونا میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ درختوں کے پھل، پھلوں کے ذائقے، پھلوں میں خوشبو اور مٹھاس، ایک انہاری میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے۔ انسان، چرند پرند، پانی کی مخلوق، ہواؤں کی مخلوق، رینگنے والے پرندوں کی مخلوق، سب میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ اللہ ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ: اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ عزیز طلباء، اب میں نظم وہی خدا ہے کی طرف آتی ہیں اور میں اس کی ریڈنگ کروں گی، ساتھ تشریح سمجھاؤں گی۔ مشکل الفاظ سب نوٹ کریں اور سب نے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے جی؟ کتاب کی طرف دیکھیں، صفحہ نمبر 1۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ پہلے شعر میں شاعر مظفر وارثی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی نظام کائنات ہے، یہ سارا نظام کو چلانے والا واحد اللہ کی ذات ہے، جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن کائنات میں جتنی بھی نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر ایک بہت عظیم خالق ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ کائنات میں موجود ہر مخلوق اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گواہی دے رہی ہے۔ شعر نمبر 2 دیکھیں۔ وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کرے سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تشریح: دوسری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ نظام ہستی اور نظام شمسی خود بخود نہیں چل رہی، یہ خود بخود نہیں چل سکتا، بلکہ اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ پاک کی ذات ہے۔ مشرق ہو یا مغرب، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ریت کے ذرے سے لے کر پہاڑ تک ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا عکس یعنی سایہ نظر آتا ہے، اور اس پورے جہاں میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھیں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کو بتوں میں تلاش نہ کرو۔ بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جو بتوں کو پوجا کرتے ہیں اور بتوں کو خدا سمجھ کر مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تلاش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تلاش کرنا مخلوق پر فرض عین ہے۔ اور یہی بدلتے ہوئے موسم، دن رات، گرمی سردی، خزاں بہار، ان میں اللہ کی نشانیاں موجود ہے۔ یہ منظم نظام ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ شعر نمبر 4 دیکھیں۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات اور بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو ہر صلاحیت سے نوازا ہے۔ یہ جو آج انسان اتنا کامیاب ہے اور چاند پر پہنچ گیا ہے اور یہ سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے کر رہا ہے۔ اس میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے انسان کو جتنی سوچ اور عقل دی ہے، انسان وہاں تک ہی سوچ سکتا ہے، اس سے آگے انسان اپنی مرضی سے ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ شعر نمبر 5۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ انسان کے شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ دیکھنے اور سننے والا ہے، اور وہ دلوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے انسان کو شعور دیا، انسان کو سوچنے کی صلاحیت دی اور نوازا، تاکہ انسان اچھے اور برے کی تمیز کر سکے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اس شعر میں شاعر مظفر وارثی کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ کائنات میں عزت اور ذلت جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ سب اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ آج کوئی صاحب اقتدار ہے یا صاحب حیثیت، وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اچھا اور برا مقدر اللہ کی طرف سے ہے، سب کی تقدیر اللہ نے بنائی ہے۔ یہ سارا نظام اللہ کی قدرت کے محتاج ہے۔ آخری شعر دیکھیں۔ سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جہاں جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ شاعر آخری شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ سفید و سیاہ کا مالک ہے، اس نے سب کو تخلیق کیا ہے، اس کی نظر میں سب برابر ہے، سارے انسان برابر ہیں۔ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ اس کائنات میں ہر شخص، ہر انسان اس کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہی ہے جو زندگی عطا کرنے والا ہے، اور وہی واحد ذات ہے جو زندگی کی شمع کو بجھا سکتا ہے۔ مردے میں جان ڈال کر اسے زندہ کرنے اور پھر روح نکال کر مارنے کا اختیار، قدرت اسی خالق عظیم کے پاس ہے، وہی خدا ہے۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ سب کو تشریح کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کو میں نے الفاظ معنی سینڈ کی ہیں، آپ الفاظ معنی اپنی کاپیوں پر حاشیہ لگائیں اور خوش خط خوبصورتی کے ساتھ دل لگا کر الفاظ معنی نوٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم باقی ایکسرسائز دوبارہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔